بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثرب کی جانب مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ملی تو ایک ایک کر کے تمام مسلمان یثرب کی جانب ہجرت کر گئے۔ جب مکہ میں گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تو کافروں نے ایک ناپاک سازش تیار کی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش۔ نعوذ باللہ۔ دارالندوہ میں قریش کے سرداروں کا اجلاس ہوا، سب نے اپنی تجاویز پیش کی، لیکن ابو جہل کی تجویز پر سب کا اتفاق ہوا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے تمام قبیلوں سے ایک ایک جمع مرد دیا جائے اور وہ ایک ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور نعوذ باللہ ان کا قتل کر دیں، تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے انتقام نہ لے سکے۔ جس رات اس ناپاک سازش پر عمل ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا اور سرکار نے اپنے بستر پر حضرت علی کو آرام کرنے کو کہا اور نصف شب کے بعد خود بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے تو باہر کافر ان کی طاق میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 8 کنکریوں پر پڑھ کر پھونکی اور کافروں کی طرف اچھال دی، جو تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئی، ان کو دیکھ نہیں سکے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان سے کہا، وہ پہلے سے کئی ماہ پہلے سے اس کے لیے تیار تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور یثرب کی جانب چل پڑے۔ اس صبح 27 صفر سن 1390 تھی اور 12 ستمبر سن 621 عیسوی تھی۔ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر سے 4 میل دور غار ثور پہنچے۔ راستے میں نوکیلے پتھر تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیا۔